ابو حفص سغدی۔ ابو حفص سغدی 30ویں صدی ہجری 9ویں صدی عیسوی سے 4تھی صدی ہجری یعنی 10ویں صدی عیسوی کے اوائل تک کے ایک ایرانی شاعر اور موسیقار تھے۔ وہ طلوع اسلام کے بعد کے ادب کے علمبردار اور فارسی شاعری کے اولین شاعروں میں سے ایک تھے۔ ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات تو دستیاب نہیں ہیں، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ابو حفص وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے جدید فارسی زبان میں شاعری کی۔ وہ شاید شاہرود کہلانے والے آلہ موسیقی کے موجد بھی تھے۔ چند روایات کے مطابق وہ ایک عربی فارسی لغت کے مصنف بھی تھے جو آج دستیاب نہیں ہے، لیکن 11ویں صدی ہجری کے آخر تک دستیاب تھی۔ 11ویں صدی ہجری کے بیشتر لغت نویسوں نے ان کی اس تصنیف سے استفادہ کیا اور اس کا ذکر فرہنگ ابو حفص، رسالہ ابو حفص اور نسخہ ابو حفص کے ناموں سے کیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس لغت کا مصنف ابو حفص نامی کوئی اور شخص ہو جو 5ویں صدی ہجری میں یا اس کے بعد ہوا ہو، کیونکہ فرہنگ جہانگیری کے مصنف نے انہیں اس شخص سے مغالطہ کیا تھا۔ شمس قیس رازی وہ پہلا شخص ہے جس نے المعجم فی معایر اشعار العجم میں ابو حفص کا ذکر کیا، جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ ابو حفص فارسی کا پہلا شاعر تھا۔ اس کے بعد کے سوانح نگاروں نے بھی اس دعوے کو دہرایا ہے، لیکن تاریخی روایات و شواہد کے مطابق سلطنت طاہریان یعنی آل طاہری اور صفاریان یعنی صفاری دور حکومت میں کچھ اور فارسی شاعر بھی تھے جو ابو حفص سے پہلے کے زمانوں میں گزر چکے تھے، جیسے محمد بن واصف، ابو العباس مروازی، حنظلہ بادغیسی وغیرہ۔ ممکن ہے کہ ابو حفص دری زبان کا پہلا شاعر ہو۔ ابو حفص کی ایک نظم یا شعر آہو کوہی یعنی پہاڑی ہرن اہل علم و ادب کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ اسی کا ایک شعر ہے: آہو کوہی در دشت چگونا داودا، او نہ دارد یار بی یار چگونا رودا۔ اس میں رودا اور روزہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن وہ ہمارے موضوع میں شامل نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ پہاڑی ہرن بیابان میں کیسے رزق تلاش کرتا ہوگا اور اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے، وہ کیسے رہتا ہوگا۔ جلال خالق مطلق اپنی کتاب شاہنامہ و فرہنگ ایران میں اس شعر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس شعر کا غنائی آہنگ اور سادگی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شاعر موسیقار بھی ہے، یعنی ابو حفص ایران کے ہنر قدیم موسیقیت کو اپنی شاعری میں زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس شعر میں شاعر شہر کے سرد اور بے روح ماحول میں ماضی کو یاد کرنے والے دیہاتی آدمی کے جذبات کو بیان کر رہا ہے۔ کل انشاءاللہ فارسی کے ایک اور شاعر کے حالات و واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔